سب سے پہلے تو پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ ہر کسی کا پالنے والا، جس نے ہمیں ایسے اس دنیا میں نہیں بھیج دیا بلکہ بہت سے اہتمام کیے ہیں ہماری نجات کے لیے، اور بہت سے بہانے دیے ہیں ہماری بخشش کے لیے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جتنا کہ ہوتا ہے یہ شکر ہے۔ یقیناً پروردگار وہ کریم رب ہے کہ جس کی رحمت، اس کی ظلم اور اس کی جو بدلہ لینا والا ہے اور بہترین بدلہ لینے والا ہے، اس سے کہیں زیادہ واضح ہے۔ آئمہ علیہ السلام ہمارے لیے سہارا بنتے ہوئے بہت سے ایسے ہمارے لیے انہوں نے پیغامات چھوڑے ہیں اور بار بار کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے خلق نہیں کر دیا بلکہ بڑے اہتمام سے خلق کیا ہے، بڑے چاہوں سے خلق کیا ہے، اور وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت ہمارے والدین، ہماری ماں اور ہمارے باپ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ان کو خلق نہ کرتا، اگر محبت کو خلق نہ کرتا تو ہم کبھی اس کی طرف آس ہی نہ لگاتے، بلکہ ہمیں امید ہے تو اس کے رحم و کرم کی امید ہے کہ اگر شفیق ماں ہو سکتی ہے، اگر شفیق باپ ہو سکتا ہے تو خدا نے تو ان کو بھی خلق کیا ہے اور خود شفقت کو خلق کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک ہی سہارا رہ جاتا ہے، وہ خدا کے فضل و کرم کا سہارا۔ امام فرماتے ہیں چاہے گناہگار ہو، پتاکار ہو، روسیا بنتے ہو، جیسے بھی ہو، اول تو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور پھر قائمہ فرماتے ہیں جب بھی اگر خدا سے سوال کرنے کا موقع ملے تو اپنا سر اس کے سامنے جھکا دینا، اپنے گناہوں کو تسلیم کر لینا اور لازم ہو کے اس کے فضل و کرم کا سوال کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو جب تم اس کے فضل و کرم کا سوال کرتے ہو تو پھر وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے کہ تم نے اس کے فضل کا آسرا لیا ہوا ہے۔ وہ ایک میں مثال فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کئی دفعہ آپ کے گزار کر چکا ہوں کہ ایک گناہگار کو پکڑ کے جہنم کے اندر لے جایا جا رہا تھا کہ فیصلہ ہو چکا، گناہگار ہے، خطاکار ہے، اور ثابت بھی ہو چکا کہ یہ خطاکار ہے، اور حکم بھی ہو چکا فیصلہ کہ یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اس کا مقدر بن چکا ہے۔ اے فرشتوں کھینچ کے لے جاؤ اور جا کے گڑھے میں پھینک دو۔ لیکن عجیب عمل کرتا ہے سزا یافتہ مجرم، اپنی سزا کو پہنچتے پہنچتے بار بار مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے، اور بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنے کا یہ عمل جب خدا نے دیکھا تو کہا اے فرشتوں ذرا ٹھہرو تو صحیح، سے پوچھو تو صحیح پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا کہ میں گناہگار تھا، روزیار تھا، برے اعمال کرتا تھا، میں گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا تھا، لیکن ایک امید میں نے پھر بھی رکھی تھی کہ ہو نہ ہو میرے گناہوں سے خدا کا فضل و کرم کہیں بلند ہے۔ اگر میں پیچھے مڑ کے اب دیکھ رہا ہوں تو ابھی بھی مڑ مڑ کے خدا کے فضل و کرم کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو کہا فرشتوں اگرچہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے لیکن کیونکہ اس نے میرے فضل و کرم پہ امید رکھی ہوئی تھی، اس کو جنت سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ ہم اگر اپنے نامہ اعمال میں دیکھیں تو ہمارے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جمعہ جو ہمیں بار بار موت یاد کرواتا ہے اور قبر کا وہ گڑھا یاد کرواتا ہے، وہ حفرہ، وہ تاریکی، وہ تنہائی جو ہر جمعے کے خطبے میں آپ گوشگزار کرتے ہیں، ہاں صرف اس لیے کہ ہم جب
کبر کو یاد کریں گے جس کو ہم بلا بیٹھے ہیں تو شاید ہم جاگ جائیں اور خواب غفلت سے اٹھ جائیں اور یہ محسوس کر لیں کہ ہاں ہو نہ ہو انجام یہی ہے، اور اگر ماندانہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پہ توبہ کریں۔ کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ اگر آپ یہ احساس کر لیتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، اور میرے قلبے جو ہیں وہ میرے گناہوں کے بوجھوں سے لدے ہوئے ہیں، یہ آپ کا ضمیر ہے جو الحمدللہ جاگا ہوا ہے، اور شکر کرنا چاہیے کہ ضمیر جو جاگا ہوا ہے یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے انسان پہ کہ اس کا مریض اس کا ضمیر ہی مر جائے۔ عزیزان گرامی، اب جب گناہ گار ہیں اگر مسجد ذہن پہ ہے کہ ہاں ان کو قبول کر لو تو فلاح ممکن نہیں ہے، اور زیادہ بھی کچھ نہیں کرنا، صرف نادم ہو کے ایک آنسو سے اپنی آنکھ کو تر کر لینا ہے، اتنا کہ اس سے مکھی کا پر بھی تر ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے تم اتنا اپنے آپ پہ نادم ہو کے، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو کے مجھ سے توبہ کرتے ہوئے اتنا بھی آنسو بہارو گے، اس کے بدلے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ جانے گرامی، خطبہ جمعہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس کے اندر بہت سے آپ کو اثرات دکھائی دیں گے اور آپ کو لطف آئے گا۔ سب آپ پڑھیں محمد وآل محمد۔ الحمدللہ خدا کے لطف و کرم سے ہم نے ایام آزاد کے اندر کوشش کی کہ ہم محمد وآل محمد کے دکھوں پہ جتنا زیادہ سے زیادہ جناب زہرا اور رسول خدا اور وقت کے امام زمانہ کو جتنا فرصت دے سکے اتنا ہمیں دینے کی کوشش کی۔ پروردگار آپ کی عبادات کو، آپ کے فرصے کو قبول فرمائے، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہم ایسے نہیں ہیں، ہم سب دعائیں حضرت فاطمہ زہرا، یہ ہمارا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب ہی اسی لیے کیا ہے کہ جناب زہرا نے ہمیں دعاؤں کے اندر مانگا۔ وہ حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، اور جب گریہ کرنا شروع کیا تو جناب زہرا نے پوچھ لیا تھا بابا آپ خوش نہیں ہیں؟ کہا خوش تو ہوں۔ بابا پھر یہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جیسے جبرائیل نے اللہ کی طرف سے آ کے مجھے اس مولود کی مبارکباد دی ہے، وہاں پہ آگے خبر بھی سنائی ہے کہ تیرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے۔ کہا بابا اس کو پھر روئے گا تو آپ تو ہوں گے؟ کہا میں بھی نہیں ہوں گا۔ کہا اس کے بابا علی؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ میں تو ہوں گی؟ نہیں لالا تو بھی نہیں ہوں۔ اس کا بھائی حسن؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگا۔ کہا پھر اس کو روئے گا کون؟ ماں کی حسرت کرنا، کوئی عام کی ماں نہیں، سید النساء العالمین ہے۔ ہاں تو وہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ زہرا پر پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کرے گا جو اس کے بوڑھوں کو روئے گی، جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے اس کے بچوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں ان کی عورتوں کو روئیں گی۔ جناب زہرا نے وہاں کہا تھا بابا پھر یاد رکھی میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میں حسین کے غم میں رونے والے ایک ایک اداکار کو جنت میں داخل نہ کروں۔ رسول اللہ نے تعریف فرمائی بیٹا جتنے حسین پر رونے والے مرد ہوں گے ان کی شفاعت میں کروں گا، اور جتنی عورتیں ہوں گی ان کی شفاعت اتارا کروں گا۔ عزیزان گرامی، امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھا کر، ہم جو شیعان امیر المومنین ہیں اپنے آپ کو کبھی معمولی نہ سمجھا کرے۔ کیوں؟ امام نے بتایا اس وجہ سے کہ آپ کی خلقت مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی خلقت ہماری خلقت میں جیسے اللہ نے ہم کو بنایا تھا، جو مٹی بچ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا، اور پھر وہ قمیر کس سے ڈھونڈا تھا؟ کہا وہ ہمارے وہ اہل بیت کی ولایت پہ جو پانی تھا اس کے ساتھ قمیر بنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قلب کیا تھا۔ فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، جو ہمارے غم میں غم مناتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ 8 ربیع الاول کو آپ
کریا کر رہے تھے، سینہ زنی کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، تابوت امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ نے کندھا دیا ہوا تھا، جیسے شب آئی تو مبارکیں شروع ہو گئے۔ دیکھو شیعہ کہتی اسے جو پیروکار ہوتا ہے، جو فالوور ہوتا ہے، ہماری اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوں، ہم ان کے غم میں غم منائیں۔ جب تک انہوں نے غم منایا ہم نے غم منایا، اور جب جناب سجاد کے چہرے پہ خوشی آئی ہم نے اس دن کو عید قرار دیا کہ امام وقت امام مظلوم کے چہرے پہ آج خوشی ہے، اور جناب زہرا کی بیٹیوں کے اوپر سے آج غم اٹھ گیا ہے، تو امام سجاد کی خوشی سے ہم نے خوشی منائی۔ لیکن یہاں پہ تاکید بھی کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں شیعو اب یہاں تک تو ہمیں بتا دیا، لیکن ایک پیغام بھی دیا کہ ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ننگ و عار مت بننا، ہمارے لیے باعث شرف بننا کہ تم چلو پھرو جو عمل کرو جیسا کردار تمہارا ہو، ہر کوئی تعریف کرے یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ محمد والے محمد کا چاہنے والا ہے، یہ حقیقی شیعہ ہے۔ دیکھیں ہم لوگ شیعہ نہیں ہیں، ہم لوگ محب اہل بیت سے، وہ بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شیعہ ہے تو جناب سلمان ہے، کوئی جناب ابو ذر ہے، جناب کمبر ہے، جناب مالک اشتر ہے، یہ سارے جو شیعہ کا حق ہے۔ ہم نے تو صرف دعویٰ کیا ہے اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ خدا ہمیں ایسا بنائے کہ ہمارے اعمال ہمارے دلیل بنے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کا جب تعارف کروائیں، جب ہم سے کوئی پوچھے تو اسے ہمیں بتانا نہ پڑے تو کہ وہ خود ہی کہے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، یہ مومن بھائی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے ماہ محرم کے اندر جناب امیر المومنین کے فضائل پڑھے، جناب زہرا کی عظمت بیان کی، محمد وآل محمد کے فضائل بیان کیے، لیکن ہم پہ یہ اعتراض صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ہماری مجالس کے اندر رسول اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، رسول اللہ کی عظمت نہیں بتائی جاتی، رسول اللہ کی شان نہیں بتائی جاتی۔ ہم کہیں گے کہ آپ کی جہالت ہے، اس سے بڑا اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی محافل کے اندر یقیناً جناب امیر المومنین کا ذکر کرتے ہیں، جناب زہرا کی عظمت بیان کرتے ہیں، جناب حسنین کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور تمام آئمہ کے فضائل و مناقب بیان کر کے ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اے دنیا والوں دیکھو، جس کے پلے ہوئے، جس کے تعلیم یافتہ، جس کے تربیت یافتہ ایسے ہوں گے، وہ خود رسول کتنی عظمت کا حامل ہوگا۔ اور یہ سوال کہ جناب امیر المومنین کو بڑھا دیتے ہیں، جہاں پہ ان کی جہالت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے جناب امیر المومنین کے فضائل ہم سے سنے تھے تو انہوں نے جو معیارات بنا رکھے تھے جناب امیر المومنین کی عظمت ان کو بڑھتی دکھائی، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کے مطابق ان فضائل کو سنا بھی اور پرکھا بھی، لیکن کاش وہ ہم سے اگر رسول اللہ کے فضائل سنتے، اپنی حدیثوں میں نہ دیکھتے، اپنی گھڑی ہوئی کتابوں میں مت دیکھتے، تو انہیں ہم بتاتے کہ ہمارے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیں یہ فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ انا من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام۔ اللہ نے جناب امیر المومنین کو قلب ہی اس لیے دیا ہے کہ وہ جلی کو جلی منوائے، رسول اللہ کو رسولوں کا سردار منوائے، اور خود کو جناب امیر المومنین نے کہا کہ میں خود کو علی منواؤں۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ کی عظمت، کہ رسول اللہ وہ ہستی ہے کہ وہ واحد اپنی اللہ تعالیٰ نے
مخلوق خدا میں سے اگر کسی کو بھیج کے جس پہ احسان جتلایا ہے اس ہستی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احسان جتلانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر ایک مقام پہ احسان جتلایا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے تم مومنوں کو، ایمان والوں کو جن کے دلوں میں ایمان کا نور منور ہے، ان کے اوپر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کے ان میں بھیجا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ احسان کیا، اور یقیناً یہ اس کا احسان ہے کہ ہم جیسے جہالت میں جینے والے، ہم جیسے ذلت میں جینے والے، ہم جیسے لوگ جو بستیوں میں جیتے تھے، جو جہالت کے اندھیروں میں جیتے تھے، ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کے انہوں نے ہمیں ہدایت کے چراغ کے نیچے لیا، انہوں نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں تعلیم سکھائی، ہمیں حقوق سکھائے، ہمیں انسان بنایا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دنیا میں حکومت اور اپنا حکم جاری کر سکیں۔ عزیزان گرامی، پھر یہاں پہ کہا بعث، اور بعث کہتے ہیں بھیجنے کو، بنانے کو نہیں کہتے۔ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو رسول 40 سال کی عمر میں بنایا گیا تھا۔ ہمارے یہ عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنایا ہے، بلکہ رسول اللہ کب سے نبی ہیں؟ خود رسول اللہ فرماتے ہیں کون تو نبی ہے وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان موجود۔ اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیے گا، جب اپنی شناخت کروانا چاہیے، جب اپنی معرفت کروانا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تب اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کو قلب کیا۔ جناب بہت سی باتیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ وقت کم ہوتا ہے، صرف یہ کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ کا قصیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کی قرآن کے اندر بہت سی فضیلت بیان کی، اور پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ رسول اللہ کی مدح کے اندر نازل کیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ کو کیسی عظمت عطا ہے کہ عرب کے اندر قانون ہے کہ اگر کسی کو آپ نے عزت دینی ہے، کسی کو احترام دینا ہے، کسی کو پروٹوکول دینا ہے، تو پھر اس کو اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے عہدوں سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب بھی پکارا ہے تو کبھی یاسین کہہ کے پکارا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا ہے، کبھی یا المزمل کا پکارا ہے، یا المدثر کہہ کے پکارا ہے، یا رسول کہہ کے پکارا ہے۔ بہت بڑے بڑے احترام اور القاب کے ساتھ، عہدوں کے ساتھ پکارا، جبکہ دوسری طرف جب نبیوں کو پکارا تو پھر پتہ چلا یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ اب وہاں پہ اور بھی انبیاء کو جب پکارا تو ناموں کے ساتھ پکارا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا، دیکھو رسولوں جیسے بڑے بڑے رسول اگر رحمت للعالمین میرے حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے، پھر تم جیسے عام آدمی رسول خدا جتنے کیسے ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول رکھا، سورہ حجرات کے اندر آداب سکھائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اللہ نے بتایا تمہاری آوازیں رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک برابر نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آوازیں برابر نہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم لوگ رسول اللہ کو کہتے ہو ہم جیسے، اور پھر یہ پارا ربی الاول میں کہتا ہوں کثرت سے، کیونکہ ہر دن اگر ایمان والے ہو، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو تو یاد رکھو ہر دن ہی رسول اللہ کا دن ہے۔ ہر دن آپ کو رسول اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، ہر دن ان کی سیرت کو پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چھوڑ دو، یا پھر رسول اللہ کے جو بتائے ہوئے قانون ہے، جو سیرت ہے، جو تعلیمات ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ ہاں نہیں تو تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ 12 ربیع الاول آج صبح مبارک اور شام کو ختم کے محافل، اس کے رات کو بھی آپ دیکھ لو کہ کبھی تاریخ کے اندر ملاحظہ بھی کر کے دیکھ لو کہ آخر یہ ہوا کیوں، ایسی وجہ کیوں ہوئی کہ جو گھر والے وہ کہتے ہیں 28 کو شہادت ہوئی ہے، یہ بھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شہادت جی۔ یہاں کے بعد ایک بہت بڑی پلاننگ ہوئی، بہت بڑی سازش ہوئی، یہاں صبح ولادت اور ان کی وفات کو ایک دن ہی منا کے سارا قصہ ہی ختم کر جاؤ، سارا دن قوالیاں، سارا دن نعتیں پڑھتے پڑھتے شام ہو جائے، تمہیں فکر ہی نہ ہو، پوچھ کے دیکھ لو کب پیدا ہوئے کب وفات ہوئی۔ ایک بہت بڑا حجاب ڈالا گیا ہے حقیقت کے اوپر، بہت بڑے پردے ڈالے گئے، بہت بڑی سازش کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا کام ہے محمد والے محمد کے علوم کو سیکھنا اور سیکھ کے اس پر عمل کر کے اس کی اشاعت کرنا۔ اگر رسول اللہ ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے نبی ہے تو پھر جو جس دن عید مناتا ہے ہم نے اس دن عید منانی ہے، ہم نے اس دن میلاد کرنا ہے، ہم نے اس دن کانفرنسیں کرنی ہے، ہم نے اس دن جلسے کرنے، ہم نے رسول اللہ کی عظمت کے جلوس نکالنے ہیں۔ یقیناً بہترین عمل ہے ہفتہ وحدت کا، یہ وہ نعرہ ہے جس نے اسلام میں مسلمانوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ پورے کا پورا ہفتہ 7 دن رسول اللہ کے نام پہ وقف کر دو، رسول اللہ کی عظمت کے اوپر اپنا مطالعہ کرو، تحقیق کرو، رسول اللہ کے فرمودات کو پڑھو، ان کی زندگی کا جائزہ لے کے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ریاست مدینہ بھی بنے گی اور پھر ہم صحیح امتی بھی بنیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ رسول اللہ کا نام اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے محمد رکھا، کیا محمد رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیا رکھا، محمود۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں کرتے اللہم بحق محمد و انتل محمود، محمد اور محمود دونوں کا مصدر ایک ہی ہے جس کی تعریف کی جائے، لیکن محمد کا معنی وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور محمود کا معنی جس کی تعریف کی جائے۔ آپ یہاں پہ ہمارے ذہنوں میں سوال ہو سکتا ہے کہ ہم سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں یہ پڑھتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بجا رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بجا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم سوال کر سکتے ہیں اے اللہ تیرا نام محمود کیوں ہے؟ جبکہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ تیری تعریف کر رہا ہے، تیرا نام تو ہونا چاہیے تھا محمد، اور تیرے محمد کا نام ہونا چاہیے تھا محمود۔ تو آواز آئے گی غور تو کر، اگر اس شخص کا اس شخصیت کا جس کا زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، تو یہ بھی تو سوچ جس کی محمود تعریف کرے یقیناً اسے محمد کہا جانا چاہیے۔
Perundingan hati ibadat maqbul farma, उसके बाद में जो नसीहत अता फरमा, मोमिन की आवाज़ शरीयत पूरा फरमा, बीमार शिफा कुल्ली अता फरमा।